بڑے امام بارے کے بارے میں، بڑا امام باڑہ نہیں ہے، باڑہ نہیں ہے، باڑہ جو ہوتا ہے وہ جس میں جانور پالے جاتے ہیں اس کو باڑہ بولتے ہیں، کیج، پنجرہ۔ یہ امام بارہ ہیں، 12 امام، یہ صرف شیعوں میں ہے امام بارہ۔ تو امام بارہ سے امام باڑہ کر دیا گیا، لوگوں کو پتہ تک نہیں امام بارہ ایک چیز۔ یہ جو گورنمنٹ ہماری کر رہی ہے، جہاں پہ پارکنگ بنانا اسٹارٹ کر رہی ہے، زمین سمتل کر دی ہے، ڈی ایم اور ایس ڈی ایم سب اپنا لگے ہوئے ہیں اور قبضہ کر رہی ہے۔ وہاں پہ نمازی جاتے تھے، پورا وہ امام بارہ جو تھا اس کی وہ حد تھی۔ تو دیکھیے یہ ہو کیوں رہا ہے، آپ کو میں اس کے پیچھے مقصد بتا دینا چاہتا ہوں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کا جتنا وقف ہے، ٹرسٹ ہے، قبرستان ہے، اس کو قبضہ کر لو اور ان کی کمر توڑ دو۔ یہ مطلب گورنمنٹ میں ہے، سب کے ویڈیوز ہمارے سی ایم کے بھی اور سب کے انٹرنل ویڈیوز ہیں، فیس بک پڑا ہوا ہے، پورا بھرا پڑا ہوا ہے۔ قبرستان ان کے چھین لو، ان کو سڑک پہ لے آؤ۔ لیکن یہ جان رہے ہیں کہ جو اوپر والا ہے وہ آپ کو سڑک پہ لے آئے گا اور مسلمانوں کو آپ سڑک پہ نہیں لے پائیں گے۔ یہ تو آپ کی ایک بات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے کہ امریکہ اسرائیل کا حال دیکھ لیے، امریکہ اور اسرائیل کا حال دیکھ لیے اور ایران کا حال دیکھ لیے، فلسطین غازہ کا دیکھ لیے، ٹھیک ہے۔ قبضہ کرنے کے چکر میں کیا حالت ہو گئی امریکہ اور اسرائیل کی پوری دنیا کے سامنے۔ بھلے ہی امریکہ اسرائیل نے مارا ہو، حملے کیے ہوں ایران پہ، لیکن تھو ہو رہی ہے۔ اور ایک چھوٹا سا ملک جس کا کلومیٹر کے حساب سے دائرہ بہت کم ہو، لیکن وہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کو کڑی شکست دے رہا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ وہ شیعہ دھارمک دیش ہے، ایک بات یہ ہو گئی ہے۔ تو یہ جو آپ یہاں انڈیا کے اندر جو قبضے کر رہے ہیں وقف کی جگہوں پہ، جیسے آپ نے دیکھا کہ چیزوں پہ چل رہا ہے نا، تو اب باری آئی ہے نمبر کی کہ برے ممبارہ جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہاں پہ اس کو سپاٹ کر دی گئی ہے، زمین سپاٹ کرنے کے بعد اس وقت پارکنگ نیئرسٹ بالکل۔ سب سے پہلے تو ایودھیا مندر کرتا ہوں کہ آپ نے وہاں پہ مسجد، بابری مسجد ٹوٹی، چلیے ٹھیک تھی، اس پہ آپ نے قبضہ کیا، مندر بنائی ہے، وہاں پہ کوئی بس اسٹینڈ نہیں ہے۔ کسی بھی دھارمک اسٹینڈ کے پاس میں، دھارمک استھل کے پاس میں بس اسٹینڈ، ٹیمپو اسٹینڈ، آٹو رکشہ اسٹینڈ نہیں ہوتا ہے۔ صرف یہاں پہ کرنا صرف جڑ کاٹنا۔ اگر آپ جڑ کاٹنے کی، مسلمانوں کی جڑ کاٹنے کی کریں گے تو آپ کٹ جائیں گے۔ دھمکی نہیں دے رہا ہوں، اللہ کی مار عذاب، مہا پلّئے وہاں مہا وناش، اور جس کو ہم لوگ عذاب بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ذرا سے میں آپ پیٹرول ابھی مہنگا ہوا، ایک دن خالی پیٹرول کی افواہ اڑی تو آپ پریشان ہو گئے، 1 بجے تک کی لائن لگی ہوئی تھی، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک ذرا سا مچھر کا کاٹنا نہیں برداشت کر پاتے ہیں، سلنڈر میں آپ لائن کے سڑک پہ آ گئے، تو ہم لوگ کو سڑک پہ آپ نہیں لا پائیں گے، آپ خود سڑک پہ آ جاتے ہیں، چاہے پیٹرول کی لائن ہو، چاہے سلنڈر کی لائن ہو، ہے نا، کورونا ہو، نوٹ بندی ہو، ہم اللہ میرا مالک ہے، اللہ ہمیں پال رہا ہے۔ اس دیش میں بھی جہاں 80% لوگ ہمارے دشمن ہیں، وہاں اللہ ہمیں مضبوطی سے روکے ہوئے، ہم یہاں دھندے کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں، ہم کما رہے ہیں، اسی میں پھل پھول رہے ہیں، ہماری بہت سی ترقی ہو رہی ہے، یہیں پڑھ رہے ہیں، یہیں ڈاکٹر ہیں، یہیں انجینئر ہیں، ایک بات تو یہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی باتیں سمجھانے کے بعد بس مدعے پہ بیٹھا ہوں، دماغ سے بات نکال لی ہے کہ ہم وقف بورڈ پہ قبضہ کر کے، ٹرسٹ پہ قبضہ کر کے ان کی قبضہ کریں گے، تو پھر اب آپ یہ کہیں گے کہ نہیں ہمارا دیش ہے، ہماری دھرتی ہے، یہ مسلمان کہاں سے آئے، یہ باہر سے آئے۔ تو سب سے پہلے دھرتی پہ بات آ گئی کہ دھرتی بنائی کس نے، یعنی جیسے کہا جاتا تھا کہ پہلے مرغی آئی یا انڈا آیا، اوبویسلی مرغی آئی پہلے، تبھی تو اس نے انڈا دیا، وہ تو سیکنڈری تھا کہ اس سے چوزا نکلا۔ تو پہلے آپ کی دھرتی نہیں آئی ہے نا، ہمارا دیش نہیں ہے پہلے، ہمارا دیش نہیں بنا ہے، دیش تو بعد میں بنا، پہلے دھرتی بنی ہے۔ اب ہمیں لڑنا اس پہ چاہیے کہ دھرتی بنانے والے کون ہیں، جس دن ہم اس بات کو جان جائیں گے کہ دھرتی بنانے والا کون ہے، ہم آپ لڑنا چھوڑ دیں گے، بس بات سمجھ لیجیے۔ اس میں کئی مدعوں کو میں نے یہاں پہ کور کیا ہے کہ آپ پہلے پہچان لی، اس پہ لڑیے کہ دھرتی بنائی کس نے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھا جائے گا جس نے دھرتی بنائی ہم اس کی اپاسنا کر دیں گے، اس کو ہم سرشٹہ مانیں گے، اس کے آگے نس مستشک ہو جائیں گے، ہندی میں نے ویڈیو بتا دیا۔ پھر آخری ہے کہ کسی کو بھاری نہیں، جیسے گاندھی جی نے آندولن چھیڑا ہے نا، ایران کا آندولن چل رہا ہے، امریکہ اسرائیل، تو ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ شیعوں کی دھارمک استھلوں پہ قبضہ کریں تو شیعہ آندولن پہ آمادہ ہو جائیں، اور وہ جو ایران اور غزہ اور فلسطین میں، یورپ میں، یہاں بھی آپس میں
सड़कों पे हम लोग आएँ और जो है एहतजाज बुलंद करें, और हो सकता है मतलब फिर जंग और फसाद ना हो, उसमें आपका भी नुकसान है। हम 20% है, हम मारे जाएंगे, लेकिन आप भी तो कुछ मरेंगे। हम तो पैदा ही हुए हैं मरने के लिए, हम तो पैदा ही हुए हैं। हमारी तारीख़ में, हमारी हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में मरना लिखा हुआ है, हमें 100 हज़ारों सालों से लिखा हुआ है हम लोग। लेकिन ये है कि आप जब मरेंगे तो आपको ज़्यादा दुख होगा। ये धमकी नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ, शांति से रहिए और रहने दिए। और आपकी सरकार जब से आई है बीजेपी की, पहले पुरानी पिक्चरों को उठा के देखिए। पुरानी पिक्चरों में एक मुसलमान किरदार होता था, या अमिताभी की 786 बिल्ला नंबर, उसने गोली ने रोक लिया, या दीवार पिक्चर थी जिसमें प्राण का एक रोल था। मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ। आज आप बनवा रहे हैं वो आतंकवादी, मुसलमानों को सिर्फ आप आतंकवादी दिखा रहे हैं। बीजेपी की सरकार ने भाईचारा ख़त्म कर दिया है, देश के अंदर अमन चैन ख़त्म कर दिया है। इस बीजेपी की सरकार ने कट्टरपंथी सिर्फ अपनी सियासत, अपनी गद्दी बनाने के लिए, इस राज्य में कब्ज़ा, उस राज्य में कब्ज़ा, यहाँ पे कब्ज़ा, अपने कब्ज़े करने के लिए उसने देश में कोहराम बर्पा कर दिया है और लोगों को लड़वा दिया। जहाँ हम मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम मिलजुल के रहते थे, पुरानी पिक्चरों की मैं बात कर रहा हूँ, एक अहम रोल होता था मुसलमान